السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال؟ الحمدللہ۔ موسم کتنا اچھا ہو گیا نا، الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا۔ حدیث نمبر 546۔ حدثنا محمد بن سلام اخبرنا الفزاری عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال بلغ عبد اللہ بن سلام مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة فأتاه فقال انی سائلک عن ثلاث لا يعلمهن الا نبی قال ما اول اشراط الساعة وما اول طعام يأكله اہل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب واما اول طعام يأكله اهل الجنة فزيادة كبد حوت واما الشبه في الولد فان الرجل اذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له واذا سبق ماؤها كان الشبه لها قال اشهد انك رسول الله ثم قال یا رسول اللہ ان اليہود قوم بہت ان علموا باسلامی قبل ان تسألهم بہتونی عندک فجاءت اليہود ودخل عبد اللہ البیت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای رجل فیکم عبد اللہ بن سلام قالوا اعلمنا وابن اعلمنا واخیرنا وابن اخیرنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیتم ان اسلم عبد اللہ قالوا اعاذہ اللہ من ذلک فخرج عبد اللہ الیہم فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فیہ۔ حدثنا محمد بن سلام، ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، یہ وہی ہے محمد بن سلام البکندی۔ کون سا واقعہ یاد ہے ان کی مناسبت سے؟ قلم ٹوٹ گیا تھا تو انہوں نے کیا آواز لگائی تھی کہ 1 دینار میں کون مجھے قلم دے گا، تو ان پہ قلموں کی بارش ہو گئی۔ صحابہ میں سے اس حدیث کو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ قال کہتے ہیں بلغ عبد اللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام کو یہ بات پہنچی۔ عبداللہ بن سلام یہود کے علماء میں سے تھے، اور جیسے کہ آگے بھی حدیث میں آ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ خود عالم تھے بلکہ ان کے والد بھی یہودی عالم تھے۔ ان کا نام عبداللہ بن سلام بن الحارث ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام حسین تھا صاد کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ان کے حق میں جنت کی گواہی بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اسلام لانے سے قبل یہود کے اندر ایک بہت اہم مقام رکھتے تھے، ان کی بہت رسپیکٹ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جیسے کہ اور بہت سے لوگ آ رہے تھے، اور اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا جس کی آگے تفصیل آئے گی۔ عبداللہ بن سلام جو ہیں یہ فتح نہامند کی جو فتح ہوئی تھی اس میں بھی شریک ہوئے تھے۔ 43 ہجری میں ان کی وفات ہوئی حضرت علی کی خلافت میں، اور تقریباً 70 سال ان کی عمر تھی اس وقت جب یہ فوت ہوئے۔ بلغ عبد اللہ بن سلام مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، عبداللہ بن سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی مدینہ میں۔ مقدم یعنی قدوم، تشریف آوری۔ فأتاہ، تو وہ آپ کے پاس آئے۔ فقال، تو کہنے لگے، انی سائلک، بے شک میں سوال کرنے والا ہوں، سائل ہوں آپ سے، عن ثلاث، 3 چیزوں کے بارے میں، لا يعلمهن، نہیں جانتا انہیں، الا نبی، مگر ایک نبی ہی،
یعنی وہ اس بات کو جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو باتیں آخرت کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں ملتی ہیں وہ عربوں کے عوام کو نہیں معلوم تھی، کیونکہ ان کی کتاب صرف ان کے علماء ہی کے پاس ہوتی تھی. تو یہ تو خود عالم تھے، تو انہیں بہت سی باتوں کا پتا تھا جو دوسروں کو نہیں پتا تھا. تو اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھوں گا جس کا جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے. قال کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ما اول اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے. وما اول طعام، اور کون سا کھانا سب سے پہلے یاکلہ کھائیں گے اس کو اہل الجنتی، جنت والے جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا کھانا کیا کھائیں گے. ومن ای شیء ينزع الولد الى ابیہ، اور کس چیز سے یا کس وجہ سے مشابہت رکھتا ہے بچہ اپنے باپ سے. ومن ای شیء ينزع الى اخوالہ، اور کس چیز سے وہ مشابہت رکھتا ہے اپنے ماموں سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبرنی بہن آنفا جبریل، خبر دی ہے مجھے ان کے بارے میں ابھی ابھی، آنفن ابھی ابھی، جبریل نے. قالا کہا، فقال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا ذاک عدو الیہود من الملائکہ، یہ وہی جو ملائکہ میں سے یہود کے دشمن ہیں. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب نہیں دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اول اشراط الساعہ، جہاں تک قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کا تعلق ہے، فنار، تو ایک آگ ہوگی، تحشر الناس، جو اکٹھا کرے گی لوگوں کو، من المشرقی، مشرق کی طرف سے، الی المغربی، مغرب کی جانب. یعنی قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی. وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اور جہاں تک پہلے کھانے کا تعلق ہے جسے جنت والے کھائیں گے، فَزِيَادَةُ، تو وہ بڑھا ہوا حصہ ہے، کبدی، کلیجی کا، حوتن، مچھلی کی کلیجی یا جگر کا لٹکا ہوا یا بڑھا ہوا حصہ ہے. وَأَمَّا الشَّبَهُ، اور جہاں تک مشابہت کا تعلق ہے، فی الولد، بچے میں، فَإِنَّ الرَّجُلَ، تو بے شک مرد، اذا غشی المرأة، جب ڈھانپ لیتا ہے عورت کو، فَسَبَقَهَا، پھر سبقت کرتا ہے اس سے، ماؤہ، اس کا پانی، یعنی مرد کا پانی، کان الشبہ لہ، تو ہوتی ہے مشابہت اس سے، یعنی باپ سے. وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا، اور جب سبقت لے جاتا ہے اس عورت کا پانی، کان الشبہ لہا، تو مشابہت ہوتی ہے اس عورت سے، یعنی بچے کی مشابہت پھر ماں سے ہوتی ہے. قال، تو وہ کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ آپ کے جوابات درست ہیں، بات ایسے ہی ہے، حقیقت ایسے ہی ہے. ثم قال، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان الیہود، بے شک یہود، قوم بہتن، ایک ایسی قوم ہے جو بہتان طراز ہے. بہتن کا لفظ بہیت کی جمع ہے. بہیت کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے فبہت الذی کفر. کیا معنی اس کا؟ حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا، یعنی نمرود کی طرف اشارہ ہے، جس کا مناظرہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. جی، تو بہیت ہوتا ہے جو حیران کر دے. اچھا، تو اس کا تعلق بہتان سے کیسے ہے؟ یعنی جب کوئی کسی پر بہتان لگاتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، تو وہ بھی دوسرے کو حیرانی میں ڈال دیتی ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں. تو یہاں مراد جس سے بہتان طراز ہے. ان علموا باسلامی، اگر انہیں میرے اسلام کا علم ہو گیا، قبل ان تسألہم، اس سے پہلے کہ آپ ان سے پوچھیں، بہتونی عندک، تو وہ مجھ پر الزام لگا دیں گے آپ کے پاس. فجاءت الیہود، تو اس اسنا میں پھر یہود آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ودخل عبداللہ البیت، تو عبداللہ بن سلام جو تھے وہ گھر کی طرف اندر کو چلے گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای رجل فیکم عبداللہ بن سلام، کیسے انسان ہے تم میں عبداللہ بن سلام؟ کس سے پوچھا؟ یہود سے پوچھا. قالو، تو بولے اعلمنا،
ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے. عالم افعل تفضیل کا صیغہ ہے. اکبر عالم سب سے زیادہ علم والے ہیں. وابن عالمنا اور ہمارے سب سے زیادہ جاننے والے کے بیٹے ہیں، یعنی جس باپ کے بیٹے ہیں وہ بھی ہم میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. وہ اخیرنا اور ہم میں سب سے زیادہ بہترین چنے ہوئے. وابن اخیرنا اور ہم میں سب سے زیادہ بہترین کے بیٹے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرأیتم تمہارا کیا خیال ہے ان اسلم عبداللہ اگر عبداللہ اسلام قبول کر لے. قالوا اعاذہ اللہ من ذلک کہنے لگے اللہ اسے اس چیز سے بچا کے رکھے، پناہ میں رکھے. فخرج عبداللہ الیہم تو عبداللہ جو گھر کے پچھلے حصے میں گئے ہوئے تھے وہ ان کے سامنے نکل آئے، سامنے آ گئے. فقال پھر کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وان محمدن رسول اللہ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فقالوا تو کہنے لگے یہود شرنا ہم میں سب سے بدترین انسان ہو. وابن شرنا اور ہم میں سے سب سے بدترین کے بیٹے ہو. ووقعوا فیہ اور وہ اس پہ پڑ گئے، یعنی ان کے پیچھے پڑ گئے، انہیں خوب باتیں سنانے لگے اور ان سے ایک طرح سے ناراض ہو گئے. تو اس حدیث کا کتاب سے کیا تعلق ہے؟ کتاب الانبیاء میں آدم علیہ السلام کی ذریت کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں تخلیق کی بات ہوئی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی شباہت کس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے تو کیوں، باپ کے ساتھ ہوتی ہے تو کیوں، اس کی وجہ بتا دی گئی. جی ہاں، اور اس اعتبار سے بھی کتاب الانبیاء میں یہ حدیث ہے کہ ایک نبی کی پہچان کے لیے جو سوال کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے آپ نے کس طرح جواب دیے، تو آپ کی نبوت سچی ہے. ٹھیک ہے. اور انبیاء کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا، حاسدین نے کیا سلوک کیا، اس کا بھی ذکر ملتا ہے. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد اللہ اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ یعنی لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها. اس حدیث کو بشر بن محمد نے روایت کیا ہے. بشر بن محمد السختیانی ہے، ان کی کنیت ابو محمد ہے اور ان کی نسبت المروزی بھی ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اتباع التابعین سے تبع تابعین سے روایت کی ہے، ان کے بڑوں میں سے ہیں. صدوق ہیں لیکن ان کو مرجع ہونے کا الزام دیا جاتا ہے. ابو حاتم بن حبان نے، یا ابن حبان جن کا مشہور نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مرجع تھے. لیکن کیونکہ حدیث روایت کرنے میں صدوق ہیں، ان شرائط پر پورا اترتے تھے، اس لیے امام بخاری نے ان سے حدیث روایت کی ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یعنی لولا بنو اسرائیل اگر نہ ہوتے بنو اسرائیل، لم یخنز اللحم تو نہ سڑتا گوشت، ولولا حواء اور اگر نہ ہوتی حوا، لم تخن تو نہ خیانت کرتی انسا کوئی عورت زوجہا اپنے شوہر سے. دو باتیں یہاں پتہ چلتی ہیں. ایک تو بنی اسرائیل کی وجہ سے گوشت کا سڑ جانا، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے من و سلوہ جو تھا، وہ یعنی سلوہ خاص طور پہ، من تو میٹھی چیز سے، سلوہ گوشت تھا پرندوں کا یا بٹیر کا کہا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا، تو پھر وہ سڑنے لگا. تو یہ سبب بنے گوشت کے سڑنے کا. ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ گوشت کے اندر سڑاند کی ضرورت اس لیے رکھی گئی کہ پھر صرف امیر لوگ گوشت کو ذخیرہ نہ کرتے رہیں بلکہ جو بچ جائے وہ غریبوں تک بھی تقسیم کریں. لیکن اس وقت ریفریجریٹر اور فریزرز نہیں تھے، اب پھر لوگوں نے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فریزر کے اندر بھی ایک خاص مدت سے زائد اگر گوشت رکھا جائے تو اس کے اندر ایسے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں.
دوسری بات یہ کہ اگر حوا نہ ہوتی، حوا کا لفظ جو ہے یہ حیات سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زندہ کی ماں، یعنی ان کے نام کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے، اشارہ ہے حضرت آدم کی بیوی کی طرف کہ اگر وہ نہ ہوتی تو عورتیں اپنے شوہر کو دغا نہ دیتی، خیانت نہ کرتی. اس طرح کی یہ بات صرف عورت کے بارے میں نہیں کہی گئی، وہ مختلف احادیث میں، جیسے کل بھی آپ نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بھولنے لگی. کہاں بھولے تھے؟ داؤد علیہ السلام کو عمر دینے کے بارے میں. اسی طرح بھول کے درخت کا پھل کھا لیا تھا تو وہ بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بھولنے لگی، ان کی وجہ سے بھولنے لگی، نہیں ان کی خصوصیت میں یہ بات رکھ دی گئی. یہاں عورت کی ایک خاص فطرت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اکثر اپنے شوہر کو سب کچھ نہیں بتاتی صحیح طور پر، یا بعض اوقات اس کے سامنے چیزوں کو یعنی پوری پکچر نہیں رکھتی. یہاں خیانت سے مراد عورت کا شوہر کے خاص حق میں خیانت کرنا نہیں ہے، یعنی زنا کرنا یا کسی مرد کے ساتھ دوستی کرنا یا کوئی فحش کام کرنا وہ مراد نہیں ہے. اور نہ حضرت حوا نے ایسا کیا تھا. حضرت حوا نے کیا کیا تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت حوا کو اس درخت کے پھل پر اکسایا تھا، اور پھر حوا نے حضرت آدم کے سامنے اس درخت کی تعریف کی تھی. تو اس بنا پر یعنی عورت جو ہے وہ مرد کو اپنی باتوں سے یا اپنے خاص انداز سے یا اپنے طریقے سے اپنے راستے پر لے آتی ہے، اور یعنی مرد اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے، یہ مطلب. تو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یعنی حضرت حوا سے شروع ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا یہ کرنا جو ہے وہ اس کے لیے جائز ہو گیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ویکنس ہوتی ہے، یہ عورت کی ویکنس ہے، اور اس ویکنس پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے پھر انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے. جیسے عورتیں جذباتی ہوتی ہیں تو ایک دم بعض اوقات غصے میں آ جاتی ہیں، ایک دم بعض اوقات منہ سے کوئی ایسی بات نکال دیتی ہیں، بارہا اپنے ساتھ عہد کرنے کے باوجود بھی کہ ہم غصے میں بات نہیں کریں گے، ہم زور سے بات نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، ویسا نہیں کریں گے، پھر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ طبیعت یا مزاج کی وجہ سے، کیونکہ اس کے مزاج میں ہے ایسی تیزی یا عجلت، یا اوور آل بھی انسان کے اندر عجلت ہے. انسان جو ہے وہ عجول پیدا کیا گیا ہے. تو اب جب انسان عجول پیدا کیا گیا، ضعیف پیدا کیا گیا ہے، تو یہ انسان کی کچھ ویکنیسز ہیں، اور انہیں ویکنیسز کی بنا پر انسان ایک بہت بڑے امتحان میں ہے دنیا میں. اگر انسان کے اندر کوئی ویکنیس نہ ہوتی اور وہ اپنی ہر کمزوری پر قابو پا لیتا بہت آسانی کے ساتھ، تو پھر تو اس کا کوئی امتحان ہی نہیں تھا. تو ہماری ویکنیسز جو ہیں وہ ہمارا امتحان ہوتی ہیں، اور جب ہم ان پہ قابو پاتے ہیں تو پھر اجر بے پناہ ہوتا ہے. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ عورت کا اپنے شوہر سے کچھ چیزوں کو یا تو چھپا لینا، یا پھر اس کے بارے میں ایگزیجریٹ کرنا، مبالغہ آرائی کرنا، یا جو کام کروانا یا نکلوانا ہوتا ہے اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا. اور یہاں پر ایک اور چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ لولا بنو اسرائیل، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. مراد یہ ہے کہ یہ چیز بنو اسرائیل سے چلتی آ رہی ہے. بعض احادیث میں بنو اسرائیل کا ذکر آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایات بیان کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں. صرف شرط یہ ہے کہ ایز لانگ ایز وہ روایات جو ہیں وہ صحیح احادیث سے یا قرآن و سنت سے ٹکراتی نہ ہوں، ورنہ ان کی روایات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور قدیم مفسرین نے بہت سی اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں، اور بعض تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنی اسرائیل کے بارے میں بارہا ذکر کیا کرتے تھے. عمران بن حسین کی روایت السلسلہ صحیحہ میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات کا اکثر حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں روایات بیان کرتے رہے. یعنی ایک موقع پر آپ نے رات کو دیر تک بنی اسرائیل کی باتیں کی، صرف عظمت نماز کی خاطر کھڑے ہوتے تھے. یعنی جب نماز پڑھنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے، ورنہ آپ انہی کے بارے میں ذکر کرتے رہے. بنی اسرائیل کے بارے میں جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگے اور تورات کو ترک کر دیا. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. یعنی اس قسم کا مفہوم آتا ہے.
جی اپنے ہاتھوں سے بھی لکھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل کی مدت دراز ہو گئی, فطال علیہم الامد کا آتا ہے نا قرآن مجید میں ذکر, اور ان کے دل سخت ہو گئے, فقست قلوبہم, تو انہوں نے خود ایک ایسی کتاب ترتیب دی جو ان کے دلوں کو پسند اور زبانوں کو میٹھی تھی, یعنی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں. اور اس وقت حق بھی وہی ہوتا تھا جو ان کے اور ان کی خواہشات کے ارد گرد منڈلاتا تھا, یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا, گویا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے, کأنہم لا یعلمون. اور انہوں نے ایک خود ساختہ کتاب کو بنی اسرائیل پر پیش کیا, یعنی اپنے پاس سے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, اسی سے متعلق یہ حدیث ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ خود ساختہ کتاب بنی اسرائیل پر پیش کرو, اگر وہ تمہاری پیروی کرنے لگے تو انہیں کچھ نہ کہو, اور اگر مخالفت کریں تو ان کو قتل کر دو, یعنی جو کہے کہ یہ تو اصل کتاب نہیں ہے تو تم اس کو جان سے مار ڈالو. لیکن کسی نے کہا نہیں, بلکہ یوں کرو کہ فلاں عالم کے پاس پیغام بھیجو, اگر اس نے تمہاری پیروی کر لی تو اس کے بعد پھر کوئی بھی تم سے اختلاف نہیں کرے گا. انہوں نے اس کی طرف کسی کو بھیج کر اسے بلایا, اس نے ایک ورق لیا, اس میں اللہ کی کتاب لکھی, پھر اسے لپیٹ کر ایک سینگ کے اندر ڈالا اور ڈال کر اپنی گردن کے اندر لٹکا لیا, اور اس کے اوپر کپڑے پہن لیے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا, اور ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے اس پر اپنی من گھڑت کتاب پیش کی اور کہا کیا تو اس پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواباً اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاں میں اس پر ایمان لاتا ہوں. ابھی ایک طرح سے توریہ تھا, کیونکہ اگر وہ یہ نہ کہتا تو کیا ہوتا, مار دیا جاتا. تو اس پر انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. تو اس کے کچھ ساتھی تھے جو اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے, جب وہ فوت ہو گیا اور اس کے کپڑے اتارے گئے تو انہیں وہ سینگ نظر آیا جس کے اندر اصل کتاب تھی. تو انہوں نے کہا جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں, اور ایمان کیوں نہ لاؤں, تو اس کی مراد یہ کتاب تھی جو سینگ میں موجود ہے. تو اس پر یہ کہ اصل کتاب کا بھی کچھ حصہ ان کے پاس پھر رہا, لیکن ان باتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر بہت سے فرقے بن گئے, اور بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئے. اور ان میں سب سے بہتر فرقہ وہ تھا جو اس سینگ والی کتاب پر ایمان رکھتا تھا, یا اس کی تعلیمات کی پیروی کرتا تھا. یعنی اگرچہ ان کے اندر بھی احکامات خلط ملط ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی صحیح دین کسی نہ کسی شکل میں ان کے اندر موجود رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کو کس قدر مشکلات کا سامنا تھا اصل دین کی حفاظت کرنے کے لیے. اس سے کچھ ملتے جلتے حالات اور واقعات آج بھی پائے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب دین سے دور لوگوں کو کوئی بات منوانی ہوتی تو بعض اوقات وہ مذہبی شخصیات کا سہارا لیتے ہیں, اور ان میں کچھ علماء سو ایسے ہوتے ہیں. علماء سو وہ ہوتے ہیں کہ جو دین کی اصل شکل کو بگاڑ دیتے ہیں, تو ان سے وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں, اور ان کے ذریعے عوام پر یہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے. اور آج بھی مذہبی طبقے کو, یعنی جیسا بھی لوگوں نے مذہب کو بدنام کیا, لیکن آج بھی بہت سے کام کروانے کے لیے مذہبی طبقے کو استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریلیجن جو ہے ایک بہت بڑی انفلوئنشل پاور ہے جس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ہم سب کو اس بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے دین کو نہ بیچے, اور جو بات جیسی ہو, حق ہو, اس کو اسی طرح ہی بیان کرے. الحمدللہ ہمارے لیے وہ مشکلات نہیں جو بنی اسرائیل کے ان علماء کے لیے تھی جو حق پر تھے, کس طرح انہوں نے حق کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی. بہرحال بنی اسرائیل کی ایک اور ان کی جو فطرت ہے یا عادت ہے جو بتائی جاتی ہے, وہ یہ کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ کر قصہ گوئی اختیار کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل ہلاک ہوئے تو انہوں نے قصہ گوئی شروع کر دی, اصل دین چھوڑ کر قصوں کے پیچھے پڑ گئے. اور ہمارے ہاں بھی دین میں اختلاف اور فرقہ واریت کی اصل وجہ کیا ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر قصوں کے پیچھے پڑ جاتے. جتنا قصوں سے اثر قبول کرتے ہیں اتنا قرآن کی آیات سے نہیں, یعنی اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں چاہے وہ جھوٹے قصے ہی کیوں نہ ہوں. اسی وجہ سے بعض لوگ دین میں صرف واعظ گوئی کرتے ہیں اور ایسے قصے سناتے ہیں کہ جس سے صرف لوگوں کے دل نرم ہوتے رہیں, چاہے وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں, اور کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے. نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے انکریج کرتے ہیں, بلکہ الٹا اس سے روکتے ہیں.
جی ہاں، سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کی دعوت دی کسی کے سامنے تو قرآن کے ذریعے دی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی طرف بلایا لوگوں کو. تو اصل دین جو ہے وہ کتاب و سنت میں ہے، قصوں میں نہیں. ٹھیک ہے، عبرت کے لیے قرآن مجید میں بھی قصے بیان کیے گئے، لیکن یاد رکھیے کہ قصہ بس وہی بیان کیجیے جو بالکل سچ ہو، برحق ہو. نام نہاد من گھڑت قصے بیان کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا اور لوگوں کو دین کی طرف لانا، یہ درست طریقہ نہیں. بنی اسرائیل کے فرقوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 72 میں تقسیم ہو جائے گی. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 71 میں اور نصارہ 72 میں اور آپ کی امت 73 میں. اور سب فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے سوائے اس کے جو جماعت ہے، یعنی جو اصل دین قرآن و سنت پر ہوں. پھر اسی طرح یہ کہ بنی اسرائیل میں مسخ بھی ہوا تھا، ان کو مختلف جانوروں کی شکل میں یعنی سزا دی گئی تھی، عقوبت یا عذاب دیا گیا تھا. بنی اسرائیل میں عورتوں کے فتنے کا بھی ذکر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا اور عورتوں سے بچ کر رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں میں واقع ہوا. اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے سلسلہ صحیحہ میں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا قد چھوٹا تھا، تو اس نے لکڑی کے جوتے بنوائے اونچا ہونے کے لیے، جیسے ہیل پہنی جاتی ہے یا کھڑاویں سی نہیں ہوتی جو، تو اس طرح اس نے اونچے جوتے بنوائے کیونکہ وہ پستہ قد تھی. تو جب وہ عورتوں کے درمیان چلتی تو وہ پہن کے چلتی تاکہ وہ ان سے چھوٹی نظر نہ آئے. اور سونے کی ایسی انگوٹھی پہنتی جس کے نگینے میں بہترین کستوری کی خوشبو بھر لیتی، اور جب وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتی تو نگینے کو حرکت دیتی یعنی ہلاتی، اور اس سے خوشبو ہر طرف پھیل جاتی. تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس نگینے کا ایک ڈھکن سا بنوایا ہوا تھا، جب وہ کسی گروہ یا مجلس کے پاس سے گزرتی تو اسے کھول دیتی اور خوشبو پھیل جاتی، اور اس طرح وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی. اب ایسے جوتے پہننا کہ جن کا شور ہو یا جن کو پہن کر دوسروں کی توجہ حاصل کی جائے، یا پرفیوم لگا کر انسان بازار میں نکلے، تو ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے. یعنی عورت اگر ضرورتاً بازار میں نکلے یا مردوں کے بیچ میں جائے تو اس کو اپنے لباس کا، اپنی ہر چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور تیز پرفیوم بھی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں بہت شدید وعید آتی ہے. بنی اسرائیل کے کچھ واقعات اور بھی بیان ہوئے، جیسے 99 کے قاتل کا واقعہ ہے، پھر اسی طرح جریج کا واقعہ ہے، 2 آدمیوں کے قرض لینے کا واقعہ ہے، اندھے گنجے اور کوڑ کا واقعہ ہے، پھر کتے کو پانی پلانے والی عورت کا واقعہ ہے، 2 بھائیوں کا واقعہ ہے، ایک عبادت گزار تھا اور ایک گناہگار تھا. بہرحال یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو کر بیان ہوئے ہیں، تو اس لیے پچھلی قوموں کے حالات یا تاریخ پڑھنی چاہیے. کس لیے؟ عبرت کے لیے، اور اس لیے تاکہ ہم ان کی پیروی نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے خبردار کیا تھا کہ تم بھی ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی اس میں جا گھسو گے.